السلام علیکم، میرا نام ہے اقبال شاہ اور آج میں آپ کو ایک کلینک سافٹ ویئر کے بارے میں ایک ڈیمو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اس سافٹ ویئر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس سافٹ ویئر میں ایک کلینک بھی مینیج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ لیبارٹری بھی مینیج ہو سکتی ہے اور ایک فارمیسی بھی مینیج ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ایک 3 in 1 سافٹ ویئر ہے۔ تو ایک قسم کا ایک پیکج ہے جو کہ ڈاکٹر حضرات کے لیے بہت اچھی آفر ہے، اور اس سے جو ہے نا ڈاکٹر حضرات بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سی فیچرز ہے۔ تو یہ ایک اسکرین، جب آپ سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں تو یہ اسکرین ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس میں یہ سارے کی سارے یوزرز ہے، جو کہ ایڈمن یوزر وہ ہوتا ہے جس کے پاس سافٹ ویئر کے ہر قسم سافٹ ویئر کی ہر قسم سیکشن کی ایکسیس ہوتی ہے، اور جو کہ ریسیپشنسٹ جو ہے نا وہ ریسیپشن کا ریسیپشن کا کام لے سکتا ہے۔ ڈاکٹرز جو ہے اس کے لیے جو کہ پریسکرپشن اور یہ چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کو ایکسیس ہوتی ہے، اور پیتھالوجسٹ جو ہے اس کو لیبارٹری کے سے جو چیزیں ہیں وہ اس کو ایکسیس ہوتی ہے۔ اس طرح فارماسسٹ کو جو ہے نا فارمیسی سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہے اس کو ایکسیس ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم ایز ایڈمن لاگ ان ہوتے ہیں۔ جب ہم لاگ ان ہوتے ہیں تو یہ ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آتا ہے، جس میں ٹوٹل اپائنٹمنٹس اور کتنے پیشنٹ آج وزٹ کر گئے ہیں، یا کتنے پیشنٹ رجسٹر ہے ہمارے پاس، یا کتنے پینڈنگس ہے۔ تو یہ سارا ڈیٹیلز یہ ہمیں اس ڈیش بورڈ میں شو ہو رہا ہے۔ اس یہاں سے ہم آتے ہیں اس پیشنٹ کی طرف، یہاں سے پیشنٹ ڈیٹیلز، اب یہاں سے پیشنٹ کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیشنٹ ہیں، لیکن فی الحال ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ تو چلو ایک او پی ڈی رسید بناتے ہیں۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پر ایک نیا پیشنٹ ایڈ کریں گے۔ تو یہاں سے ایک پیشنٹ ایڈ کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس یہ پیشنٹ ایڈ ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پر آ جاتی ہے، اور یہ ایک وزٹ آئی ڈی بھی جنریٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو لیفٹ سائڈ کا جو 1 ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پیشنٹ کی آئی ڈی ہے، اور اس کولون کے بعد جو کہ رائٹ سائڈ کا جو 1 ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا پہلے پیشنٹ کی پہلی وزٹ ہے۔ تو 1 by 1 جو ہے نا اس کا ایک وزٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے، یہ اس لیے بینیفیشل ہوتا ہے کہ جب ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ملٹیپل وزٹ ہو سکتے، تو اس کی یہ آئی ڈی جو ہے نا، یہ پیشنٹ کی آئی ڈی تو سیم رہے گی، لیکن جو وزٹ کی آئی ڈی ہے نا یہ انکریمنٹل ہوتی جا رہی ہوگی، جیسے کہ 1 2 3، اور اس طرح سے جتنی وزٹ وہ کرے گا اس طرح سے یہ آگے چلے گی۔ تو ابھی ہم رسید بناتے ہیں۔ ایک کنسلٹنٹ ڈاکٹر اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں۔ جو بھی ڈاکٹر کے ساتھ اس کی اپائنٹمنٹ ہے اس کا یہاں پر کلک کرتے ہیں، تو اس کے سے ریلیٹڈ جو کہ اس کی جتنی بھی ہے وہ ادھر آ جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ایڈ ڈاکٹر سے، اور اس کے علاوہ یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو سیو کرتے ہیں۔ تو یہ سیو ہو گیا۔ آپ ڈائریکٹلی پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اور پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس قسم کے یہ جو ہے نا اس کی رسید ہوگی، اور یہ جو ہے نا پیشنٹ کی آئی ڈی ہوگی۔ اب یہ جو پیشنٹ ہے نا یہ جائے گا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ، ڈاکٹر کے ساتھ یہ ملے گا۔ تو جب ڈاکٹر اپنی کلینک میں، اچھا ڈاکٹر جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ڈاکٹر کی ایک کلینک ہے، اس پر کلک کر کے یہ ڈاکٹر لاگ ان کا ایک ونڈو آتا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر اپنا نیم سلیکٹ کرے گا،
کوئی بھی ڈاکٹر اور اپنا متعلقہ پاسورڈ جو ہے نا وہ یہاں پر دے گا. جب وہ یہاں پر اپنا پاسورڈ اور یہ دے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ڈاکٹر جو ہے نا وہ ابھی لاگ ان ہوا ہے. تو یہاں سے اپائنٹمنٹ پر کلک کر کے جو اس سے ریلیٹڈ جو پیشنٹ ہے وہ یہاں پر دیکھے گا. اور اس کے علاوہ آپ اس کو پیشنٹ آئی ڈی کے ذریعے بھی ٹریک کر سکتے ہو. تو یہاں پر اس پیشنٹ کی وزٹ پر کلک کر کے اس کے جو ڈیٹیلس ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں. اور یہاں پھر جو ہے نا پیشنٹ کی ڈائگنوسس، یہ دو ٹیپس ہے یہاں، پیشنٹ ڈائگنوسس اور ایک پریسکرپشن. تو یہاں پر پیشنٹ کی ڈائگنوسس ہوتی ہے جیسے کہ ٹیمپریچر نوٹ کرنا، بلڈ پریشر نوٹ کرنا، ویٹ پیشنٹ کی کتنی ہے، اور کیا کون سی جو ٹیسٹ ہے اس نے کرائی ہے. تو اور اس کی جو پیشنٹ کی اگر پریویسلی کوئی ہسٹری ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر ڈاکٹر لکھ سکتا ہے. اس کی جو ماجر کمپلینٹس ہے وہ ادھر لکھ سکتا ہے. اور پیشنٹ کے جو ڈائگنوسس ہے یا پوائنٹنگس ہے وہ یہاں پر جو ہے نا ڈاکٹر لکھ سکتا ہے. اور اس طرح جو اگر پیشنٹ نے کوئی پروسیجرز یا کوئی چیز، کوئی چھوٹی موٹی سی سرجری کیا ہو تو وہ یہاں پر بھی جو ہے نا اس کو نوٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پیشنٹ کے لیے کوئی پریکاشن ہو تو وہ بھی یہاں پر جو ہے نا نوٹ ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم اس کے متعلق ہاں جو ایک چیز ہے ادھر، جب پیشنٹ ڈاکٹر سے ملتا ہے تو اس کی فزیکل ایگزامینیشن اور یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہے. اور پھر جو ہے ڈاکٹر اگر چاہے تو ڈائریکٹلی یہاں سے پریسکرپشن جو کہ میڈیکیشنز ہے وہ یہاں سے کر سکتا ہے. یا پھر جو ہے نا یہ اگر ڈاکٹر مزید انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ڈاکٹر پیشنٹ کو ایک ٹیسٹ جو ہے نا وہ آرڈر کرتا ہے. جیسے کہ میں کچھ ٹیسٹ یہاں پر پیشنٹ کے لیے آرڈر کرتا ہوں، جیسے کہ CBC اور یہ شوگر، کوئی بھی ٹیسٹ ہو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کی ایک پرنٹ بھی لے سکتا ہے اور پیشنٹ کو دے سکتا ہے. یہ اس سے یہاں جو ہے نا اس کے ڈاکٹرز کی جو کلینک کی ڈیٹیل سے یہاں پر شو ہوگا. اس کی یہاں جو ہے نا پیشنٹ کی ڈیٹیل ہوگا، اور یہاں پر جو ہے نا ٹیسٹ جو جتنے ٹیسٹ پیشنٹ نے کرنی ہے وہ یہاں پر ہوگا. تو یہ ایک قسم کی ریسپٹ ہے جو کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو دے سکتا ہے ٹیسٹ کرانے کے لیے. اور جب یہ چیزیں ہو جائے تو پیشنٹ یہاں سے جو ہے نا بالکل یہاں سے ڈائریکٹلی ریفر ہو جائے گا لیبارٹری کی طرف. تو لیبارٹری کی طرف جب ریفر ہو جائے گا تو ہم اب آتے ہیں اس ٹیسٹ ریسپٹ کی طرف. OPD تو پہلے بنی تھی، ابھی ٹیسٹ ریسپٹ بنے گا. تو یہاں پر جو ہے نا جو رسید اس کے پاس ہوتی ہے اس میں ایک ID ہوتی ہے. وہ اس ID ریسپشنسٹ جو ہے نا اس ID کو انٹر کرتا ہے اور اس کے جو متعلقہ جو وزٹ ہے نا وہ یہاں پر آ جاتی ہے. اس وزٹ پر کلک کر کے وہ ٹیسٹ جو ہے نا ٹیسٹ کے لیے رسید، جو کہ اس کے لیے ایک CBC آرڈر کی گئی تھی، یہاں پر CBC میں لکھ دیتا ہوں، اور ساتھ میں شوگر رینڈم. یہ دونوں ٹیسٹ جو ہے نا ڈاکٹر نے پیشنٹ کو آرڈر کی تھی. اچھا یہاں پر ریفر چاہیے تو ڈاکٹر جاوید ہے. ابھی یہ جو ہے اس کا دوسرا پرنٹ بھی جو ہے نا ریسپشنسٹ لے سکتا ہے، ڈائریکٹلی بھی لے سکتا ہے اور پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ ٹیسٹ ہو گئی. اور جب یہ ریسپٹ بنے گا تو اس کے بعد پیشنٹ ہو جائے گا لیبارٹری میں، اور وہ اپنا لیبارٹری والے جو ہے نا اس سے بلڈ لیں گے اور پھر اس کے ٹیسٹ
جو جب کریں گے تو اس کے بعد اس کے لیے پیشنٹ کے لیے رپورٹ بنے گا. تو وہاں پر جو ہے نا یہ لیب میں اس کی آئی ڈی جو ہے یہاں پر ڈالی جائے گی، اور اس کی جو یہ وزٹ ہے اس پر وہ کلک کر کے اس کے متعلقہ جو ٹیسٹ ہے وہ ادھر آ جائیں گے. تو اس طرح جو ہے نا اس کا یہاں پر اس ٹیسٹ کی جو ہے نا رپورٹ بنے. اور یہ جو شوگر رینڈم ہے اس پر کلک کر کے اس کی ویلیو جو ہے ہم ڈالتے ہیں. تو یہاں پر ڈائریکٹلی بھی پرنٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر پریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پریویو بٹن پر کلک کر کے اس کی جو کہ سی بی سی رپورٹ ہے وہ یہاں پر ہوگا. اس طرح جو بلڈ شوگر ہے وہ یہاں پر ہوگا. اور یہ ٹیسٹ لے کے پھر یہ پیشنٹ جائے گا دوبارہ ڈاکٹر کے پاس. اب ہم اس سائیکل کو جو ہے نا پورا کرنے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر جو ہے نا اس کی کلینک کی طرف جاتے ہیں. جب وہ یہاں پر آ جائے گا اور یہاں پر جو ہے نا اگر اس نے پہلے یہ ہسٹری لی ہوتی تو یہ یہاں پر آ جاتی، لیکن چلو ابھی جو ہے نا ایڈ کرتے ہیں ٹیمپریچر. اگر اس کا 37، تو ابھی اس کے جو ہے نا ہم نے ہسٹری لی ہے. اور جب آپ یہاں پر آتے ہیں اس ٹیب کی طرف تو یہاں پر ہم پرسکرپشن جو ہے نا اس کے متعلق تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہاں پر جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ ہے. ڈاکٹر یہ ٹیمپلیٹ کیا ہوتی ہے، ڈاکٹر ایک خود سے ایک ٹیمپلیٹ جو ہے نا بنا سکتے ہیں. اگر اس کے مطلب اس کے اگر کوئی ڈاکٹر جس چیز میں کوئی اسپیشلائز ہو اور جس بیماریوں کو وہ ٹریٹ کرتا ہو تو اس کے متعلقہ جو ہے نا وہ یہاں پر جو ہے ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں، اور اس ٹیمپلیٹس میں وہ میڈیکیشنز جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بیماری ہے اور اس پر ٹیمپلیٹ پر وہ کلک کر کے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی میڈیکیشن ہے وہ اس لسٹ میں آ جائیں گے. اور جو کہ میڈیکیشن یہاں اس لسٹ میں آئیں گے اس میں وہ مزید جو ہے نا موڈیفیکیشن بھی کر سکے گا. اس میں کچھ میڈیکیشن وہ ریموو کر سکے گا، اس کی ڈیوریشن اور اس کی جو ڈوزز اور انٹیک اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ جو ہے نا وہ چینج کر سکے گا. ابھی میں اس ٹیمپلیٹ پر کلک کر کے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس ٹیمپلیٹ میں صرف 2 میڈیسنز ہیں. تو اس کی یہ ڈیوریشن ہے یہ ساری کی ساری چینج ہو سکتی ہے. آپ یہاں پر ڈیوریشن ٹائپ سیلیکٹ کریں گے. اگر ڈیز میں ہے تو ڈیز میں، ویک میں ہے، منتھ میں ہے، یا کنٹینیوسلی ہے، یا وین ریکوائرڈ ہے. تو وین ریکوائرڈ ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہاں پر آپ نے ڈیوریشن کو چینج کر سکتے ہو، اور یہاں پر آپ وین ریکوائرڈ لکھو. اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر آپ ڈوز ٹائپس جو ہے نا وہ بھی چینج کر سکتے ہو. انٹیک بھی چینج کر سکتے ہو یہاں سے. اس طرح جو ہے فریکوینسی جو ہے ترائس اڈے ہے فی الحال، اس کو آپ بھی چینج کر سکتے. اس میں ملٹیپل جو ہے نا ٹائمنگز ہے، اس میں آپ کوئی بھی سلیکٹ کر کے جو ہے نا کر سکتے ہو. اس کے علاوہ انسٹرکشن جو کہ میڈیکیشن لینے کا وہ یہاں پر جو ہے نا آپ اس کا یہاں سے لے سکتے ہو. جیسے کہ بیفور بریک فاسٹ، آفٹر بریک فاسٹ، بیفور ڈنر، آفٹر ڈنر، ایمٹی اسٹمک، ایٹ بیڈ ٹائم، امیڈیٹلی وغیرہ. یہ ساری کی ساری جو ہے نا اس میں ہے، تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہو. اس میں آپ میڈیکیشن کو ریموو بھی کر سکتے ہو اور میڈیکیشن بھی ایڈ کر سکتے ہو. یہاں پر کلک کر کے آپ جو ہے مزید میڈیکیشن جو ہے نا وہ ایڈ کر سکتے. فی الحال ہمارے پاس اس میں ہے 2 میڈیسنس ہے صرف ڈیمو کے لیے. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے ایک ٹیمپلیٹ کو ایڈ کرتے ہیں اور اس میں کیسے میڈیکیشن کو پھر ایڈ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن فی الحال جو ہے نا یہ جو کہ ٹیمپلیٹس ہے
جو کہ پری ڈیفائنڈ ٹیمپلیٹس ہے، اور اس میں آپ کسی بھی ٹیمپلیٹ کو سلیکٹ کر کے اس سے ریلیٹڈ جو میڈیکیشن ہے وہ اس لسٹ میں آ جائیں گے، اور پھر اس کو آپ پیشنٹ کے جو ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے نا وہ چینج کر سکیں گے۔ اچھا، نیکسٹ وزٹ ڈیٹ جو ہے نا آپ یہاں پر سیٹ کر کے پھر جو ہے نا اس کی پرنٹ لیتے ہو۔ یہاں پر میں نے سیو کیا، اور ابھی اس کی پرنٹ پریویو دیکھتے ہیں۔ تو اس قسم کا یہ جو ہے نا یہ پرسکرپشن جو ہے نا بنے گا۔ اس میں یہاں پر ڈاکٹر کی ڈیٹیلس ہوگی، یہاں پر پیشنٹ کی ڈیٹیلس ہوگی، اور یہاں پر جو ہے پیشنٹ 33 ایئرز میل ہے، اور ایڈریس یہی ہے، اس کی ویٹ کتنی ہے، اور اس کا بلڈ پریشر کتنا ہے، ٹیمپریچر کتنے ہے، کمپلینٹس کیا ہے، انویسٹیگیشن کون سی کیا ہے، کلینکل فائنڈنگ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور پھر یہاں پر جو ہے نا یہ میڈیکیشن کی لسٹ ہے۔ اچھا، اس میں جو ایڈوائس ہے آپ وہ یہاں پر آ جائے گا، اور فالو اپ جو ہے جو نیکسٹ اپائنٹمنٹ ڈیٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گا۔ تو یہ پرسکرپشن ہو گئی۔ اب جو یہ پرسکرپشن ہو گئی، اس کے بعد یہ پیشنٹ جائے گا فارمیسی کی طرف۔ فارمیسی جب جائے گا تو فارمیسی والے جو ہے نا وہ سیل میں اس کی جتنے میڈیکیشن ہے وغیرہ وہ سب یہاں پر جو ہے نا اس کو بھیج سکے گا۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے میں آپ کو جو کہ ٹیمپلیٹس کے بارے میں ہے میں اس کو بتاتا چلو۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سی اور سی بھی چیزیں ہیں جو لیب سے ریلیٹڈ ہے یہاں پر، اور اس کے علاوہ امپلائیز مینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ اس کے اسٹیٹمنٹس ہے اور پرافٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹس ہے، ڈو اسٹیٹمنٹس ہے، انکم اسٹیٹمنٹس ہے، سے یوزر جو ہے آپ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں، ایکسپینسز میں کیسے مینیج کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں ایک ویڈیو میں نہیں کر سکتا۔ فی الحال جو ہے نا ہم اس ٹیمپلیٹ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹرس میں جب جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے ایڈ ٹیمپلیٹس، تو یہاں سے ہم ٹیمپلیٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ٹیمپلیٹ کوئی بھی ایک نیم یا بیماری کا ایک نام جو ہے نا آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ پھر اس ٹیمپلیٹ میں ہم ڈرگس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم ٹیمپلیٹ کا سلیکشن کرتے ہیں۔ اگر فیور ہے تو فیور میں جو کون سی ڈرگز استعمال ہوتی ہے اس کی جو ہے نا وہ یہاں پر ہم اس کی ڈیٹیل ڈالتے ہیں۔ اس میں ڈرگ کا نام، اس کی جینیرک نیم، اور اس کی اسٹرینتھ کتنی ہے، اور اسٹرینتھ ٹائپ کیا ہے، یہاں پر جو ہے نا سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا یہ انسٹرکشن اس کے لیے کیا ہوگی، بیفور بریک فاسٹ ہوگی، کیا ہوگی۔ یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے جو کہ آپ ڈاکٹرس خود اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی کو کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، اور ڈیوریشن ٹائپ کیا ہے اس کی۔ تو یہ سارے جو ہے نا وہ بآسانی سے ڈاکٹر ایک ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ جتنی بھی میڈیکیشن جو ہے نا اس ٹیمپلیٹ میں بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں۔ پھر جب آپ یہ فیور جو کہ ایک ٹیمپلیٹ ہے، اور یہ پرسکرپشن ونڈو میں جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس کی جو ریلیٹڈ جتنی بھی میڈیسنس ہیں وہ اس لسٹ میں آ جائے گی۔ تو یہ ٹیمپلیٹ کے بارے میں نے تھوڑا سا بتانا تھا۔ اچھا، اس میں ایک بات میں بھول چکا تھا کہ کیسے ایک ڈاکٹر جو ہے نا اپنے پیشنٹ کی ہسٹری دیکھ سکے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر کی کلینک کی طرف دوبارہ یہاں پر اپائنٹمنٹ پر کلک کر کے پیشنٹ کی آئی ڈی انٹر کر کے جو اس پیشنٹ کو اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کی جو ہے نا یہ ہسٹری بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کی جو پچھلی بار کیا ٹیمپریچر تھی، کیا ڈائگنوسس ہوئی تھی وغیرہ، یہ سب کچھ۔ لیکن اگر اس کو آپ اس کی ٹیسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کی ہسٹری کو جو ہے نا اس پر کلک کرنا ہوگا۔ یہاں پر کلک کر کے ہم اس کی جو ہے نا اس کے شاید بہت سے وزٹس ہوں گے، تو ایک وزٹ میں جو ہے نا ڈاکٹر اس پیشنٹ کی جو ہے نا میڈیکیشن اور ڈائگنوسس اور اس کی جو
پروگریشن ہے نا، وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ سکے گا۔ اب اس وزٹ پر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ شوگر رینڈم اور سی بی سی کمپلیٹ ایگزامینیشن، یہ اس نے یہ ٹیسٹ کیے ہیں، اس کی رزلٹ بھی دیکھ سکتا ہے یہاں پر کلک کر کے، اس کی رزلٹ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ڈائگنوسس ہے اس پر کلک کر کے جو ہے اس کی ٹیمپریچر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پر بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی پچھلی بار کون سی یا اس وزٹ میں کون سی میڈیکیشن تھی وہ اس میں اس لسٹ میں دیکھ سکے گا۔ تو یہ ایک چیز تھی جو کہ میں بھول چکا تھا۔ اب آتے ایک اور چیز کی طرف جو کہ ایک بھی یہ بھی ایک بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، جیسے کہ پیشنٹ ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جس کو ہم نے انٹر کیا تھا، اس کی ہم ایک کارڈ بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم اس کو دینا چاہے، اور اس کارڈ پر جو ہے نا اس کی فائدہ یہ ہوگا کہ اس پر یہ جو پیشنٹ کی ٹریکنگ آئی ڈی ہے یہ ہوگی، تو اس آئی ڈی کے ذریعے یہ پیشنٹ جو ہے نا سسٹم میں ٹریک ہو سکے گا۔ تو یہ ایک کارڈ ہے جو آپ اپنے پیشنٹ کو ایشو کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ایک فائدہ مند ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ہم اس کی ویڈیو کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔